الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات تلاوت کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ معراج بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعوں میں بھی انہی آیات کے تحت کچھ عرض کیا تھا اور آج بھی انہی آیات کے تحت چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو اہم بات یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی، جسم سمیت، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو فرشتوں کے جھرمٹ میں درود و سلام کی صداؤں میں معراج پہ بلایا، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دو حصے، ایک مسجد حرام سے اقصیٰ تک کا اور دوسرا مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی طرف اور سدرۃ المنتہا سے آگے عرش اولا سے بھی گزر کر کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام تک فائز فرمایا۔
معراج شریف کے سفر میں ہر بات جو ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہوئی تھیں کہ اگر اپنے قرب میں بلندیوں میں بلانا تھا تو پھر مسجد حرام سے اقصیٰ تک کا سفر کیوں کیا؟ اس کی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کا ثبوت پکا ہو جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو کافر تھے وہاں مکے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، ان لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے وہاں کے سفر کیے ہوئے تھے، کوئی تجارت کی غرض سے، کوئی کسی غرض سے، تو وہ ان مقامات کو، ان رستوں کو جانتے تھے، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر سفر نہیں کیا تھا، مسجد اقصیٰ کو نہیں دیکھا ہوا تھا، اور جس وقت آپ نے معراج سے واپس آ کے اس بات کو بیان فرمایا کہ میں مسجد حرام سے اقصیٰ تک اور پھر اس سے آگے آسمانوں اور سدرۃ المنتہا سے گزر کر اللہ کے قرب میں ہو کے آیا ہوں، تو ان کافروں نے سوال شروع کر دیے کہ اگر آپ نے واقعی مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے تو پھر نشانیاں بتائیں ہمیں اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کے اندر کھڑکیاں کتنی ہیں، یا جو پلر ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ جس نے اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہو وہی ان سوالوں کے جواب دے سکتا تھا، لیکن معمول کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو 10-12 سال ہو گئے اس مسجد میں آتے ہوئے، بتائیں ذرا مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، تو آپ نہیں بتا سکیں گے، گھر بیٹھے ہوئے نہیں بتا سکیں گے۔ ہاں البتہ اب دیکھ کے آپ گن کے بتا دیں تو وہ الگ بات ہے، یا دروازے کتنے ہیں، تو اچانک سے جو چیز پوچھ لی جائے وہ بتائی نہیں جا سکتی۔ تو کافروں کو یقین آ جائے تاکہ معراج کا، اور پھر انہوں نے سوال کر دیے اور حضور نے جواب بھی دیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو ان لوگوں نے پھر اگلا سوال یہ کیا کہ ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے تجارت کے لیے، اس نے واپس آنا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے اقصیٰ تک گئے، تو بتائیں ذرا وہ قافلہ جو ہے وہ کہاں آپ نے دیکھا، اس کو وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے وہ قافلہ دیکھا، اور وہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جائے گا۔ حضور نے یہ بھی فرما دیا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر قافلہ سورج غروب ہونے سے پہلے لوٹ آیا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو عموماً وہ کافر بڑے سخت ہوتے تھے، معجزے دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کی مٹھیوں، میری مٹھیوں میں جو ہے آپ بتا دیں کیا ہے، تو کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، لیکن پھر مکر گیا۔ یعنی کفر کی یہ انتہا ہے کہ کوئی معجزہ، نبی کا معجزہ دیکھ کر بھی، اور نبی بھی وہ نبی جو نبیوں کے امام ہیں، پھر انکار کر دے۔ تو حضور نے فرما دیا کہ وہ قافلہ تو
عجب بات یہ ہوئی کہ قافلہ لیٹ ہو گیا، اوپر سے مغرب قریب آ رہی تھی، سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ چونکہ زبان مصطفیٰ سے نکل گیا تھا، اس لیے روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سورج کو ہی حکم دے دیا تھا کہ ذرا دیر سے غروب ہونا، کہ محبوب کی زبان سے یہ الفاظ نکل چکے ہیں، تو وہ قافلہ جو تھا وہ پھر غروب ہونے سے پہلے مکے میں واپس آیا۔ لیکن کافر کہاں ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری اس واقعے میں یعنی مسجد حرام سے لے کے اقصیٰ تک براق پہ گئے ہیں، اور پھر وہاں مسجد اقصیٰ کے باہر جا کے اس براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا۔ اب دیکھیں براق کو کیا ضرورت ہے دوڑنے کی، جو سارے براق ترس رہے تھے کہ ہم حضور کی سواری، حضور ہم پہ سواری کریں گے، اور جو اتنے مدت سے جن کو علم تھا وہ انتظار میں تھے، اور قسمت اس براق کی جو کمزور تھا، تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ میں جا کے حضور کو چھوڑ کے کہیں بھاگتا یا جاتا۔ لیکن جبریل امین نے وہاں موجود پتھر کو اپنا ہاتھ لگایا، اس میں سوراخ ہو گیا، اور اس سوراخ میں اس براق کو باندھا گیا، اور آج بھی وہ پتھر جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ دوسری بہت بڑی دلیل تھی کہ حضور کو معراج جسمانی ہوئی ہے، جسم سمیت ہوئی ہے۔ نہ ماننے والے نہ مانتے رہیں۔ اور پھر درمیان میں ایک اور جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں نے وادی ایمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لفظ نماز جو ہے یہ صلاۃ کے لیے بھی استعمال ہوا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کو خبر ہو اور وہاں مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جمع ہیں کہ آج حضور تشریف لائیں گے اور آپ کی امامت میں ہم نماز ادا کریں گے، مقتدی بنیں گے حضور کے، اور پھر رستے میں کائنات کی ہر چیز استقبال کرنے کے لیے موجود ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور طرف کہاں مگن ہو سکتے ہیں۔ اوشاک نے یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھڑے ہو کر اپنی قبر میں حضور کا استقبال اور حضور پر درود و سلام پڑھنا ہی صلاۃ ہے۔ اور یہاں ایک اور قابل ذکر بات آئی کہ ادھر براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ بجلی جو جل رہی ہے اس کو کہتے ہیں برق۔ کیا کہتے ہیں؟ برق۔ اور جس پہ حضور نے سواری کی اس کو کہتے ہیں براق۔ اور عربی میں جس لفظ کے اوپر شد آ جائے اس کے معنی جو معنی جب کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شدت، اس چیز کی بہت زیادہ شدت یا اس چیز کی بہت زیادہ کمی۔ جیسے انہی آیتوں میں لیلن فرمایا، دو زبریں جو ہم پڑھتے ہیں لیلن، یعنی قلیل حصے میں، رات کے اتنے قلیل حصے میں کہ ادھر پلک جھپکیں تو وہ قلیل گزر جائے۔ اور حضور فرمائیں کہ میں 18,000 سال وہاں گزار آیا اور ادھر قلیل فرمایا۔ اسی طرح سے برق کی رفتار یہ ہے کہ اگر کوئی تار بڑی ڈال دی جائے یہاں سے لے کے کسی اور ملک تک اور سوئچ یہاں لگا دیا جائے اور وہاں لائٹ لگا دی جائے اس ملک میں اور سوئچ لگا کے بٹن ایسے کریں تو اسی لمحے لائٹ جل جائے گی۔ یعنی اتنی رفتار ہے برق کی کہ جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔
تو براق کا مطلب یہ ہوا کہ راہ کے اوپر شد آنے سے کہ دنیا کی کتنی بھی برق اکٹھی کر لی جائے، جو براق کی رفتار ہے اس تک کوئی برق بھی نہیں پہنچ سکتی، اتنی تیز تھی۔ تا حد نظر جہاں تک نگاہ جاتی تھی براق کی، اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ پھر یہ کیسے سفر ہوں گے؟ اب اتنی تیز رفتار براق ہو جو جنت سے لایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا جائے کہ وہ کھڑے ہیں اور صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور جب حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو حضرت موسیٰ پہلے ہی وہاں موجود ہوں۔ عجب معاملہ ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو فرمایا نا کہ میرے نور سے کائنات بنی ہے، یہ سارے مقام اور مرتبے میرے آقا کے ہیں۔ یہ انبیاء کو جو شانیں ملی ہیں یہ حضور کے صدقے میں ملی ہیں، حضور کے نور سے ملی ہیں۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ رفتار کہ ادھر قبر میں بھی نظر آ رہے ہیں، ادھر مسجد اقصیٰ میں بھی، اور پھر جب حضور آسمانوں پہ گئے تو حضرت موسیٰ آسمانوں پہ بھی وہاں پہلے موجود ہیں، یعنی کمال ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بشریت کے اندر مقام ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان درجوں کو طے کر لے، مقامات کو پا لے، تو پھر اس کے آگے دنیا کی زمین جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا اللہ کے ولی کے لیے زمین جو ہے دنیا کی یہ 2.5 قدم ہے، یعنی وہ 2.5 قدم جو ہوتے ہیں کہ 2 قدم اٹھانے کے بعد آدھا قدم وہ اٹھاتا ہے تو دنیا کی زمین ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اس کے پاؤں لمبے ہو جاتے ہیں، نہیں، اس کے باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی طاقت جب رب کے نور سے ہوگی تو پھر وہ اس کی رفتار کا عالم یہ ہوگا کہ وہ یہاں بھی موجود ہے اور وہاں اس کو پہنچنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ آخری اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اب حضور گئے، عبد ہی کے شان سے گئے، پتہ یہ چلا بندے کی شان یہ ہے، بندہ خاص کی شان یہ ہے کہ پوری کائنات کے جتنے مقام اور درجے ہیں یہ سارے کے سارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، اور پھر آپ سے پوری کائنات جو بنائی گئی ہے، جتنے کائنات میں انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے، جتنی طاقتیں ہیں، وہ حضور کے نور سے لے کے بنائی گئی ہیں۔ یعنی ان پوری جہانوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر بھی حضور کے حسن کے آگے یہ ماند پڑ جاتی ہیں، حضور کی طاقتوں کے آگے ماند پڑ جاتی ہیں۔ اب جب پہلا آسمان آیا، پھر دوسرا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام جہاں فرشتوں کا مقام ہے، بیت المقدس کا جو نقشہ ہے یہ سدرۃ المنتہا سے آیا ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ سمجھ لیں، چوتھے آسمان پہ سدرۃ المنتہا، جہاں پہ فرشتے موجود رہتے ہیں ہمہ وقت، وہیں سے ان کو اذن الہی ہوتا ہے، پھر جہاں کام کرنے ہوتے ہیں فرشتے آگے وہاں سے ہی جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین ساتھ ہیں، اور جب حضور آگے بڑھنے لگے تو جبریل امین رک گئے، تو حضور نے پوچھا جبریل رک گئے؟ کہا یا رسول اللہ اگر میں ایک انچ بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، نورانی پر جو ہیں حضور فرما جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ جل جائیں گے، خاک ہو جاؤں گا۔ اب آپ اندازہ یہ کریں
کہ جہاں فرشتے ہوں اور نور سے بنائے گئے ہوں اور پھر فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین ہوں اور ان کا مقام اور شان یہ ہو کہ جن کی رفتار تک کوئی جا نہ سکتا ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ان کے اندر اتنی تاب نہیں ہے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سدرہ سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے جلوے کو برداشت کر سکے۔ لیکن ابھی اصل مقام تو اب شروع ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انشاءاللہ یہ آخر میں انہی کا قصیدہ پڑھ کے آپ کو ضرور سناؤں گا۔ آپ نے اپنے قصیدے میں ایسے ایسے راز معراج کے بیان کر دیے، اور اس میں پھر فرمایا کہ ایک ایک قدم اٹھتا تھا تو ایک حجاب سے نکلتے تھے تو ہر حجاب میں لاکھوں پردے، اور پھر لاکھوں پردوں میں آگے پھر وصل کے مقامات اور پھر آگے، یعنی اس کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ اور وہ اس لیے کہ ان حضور کے لیے وہ پردے ہیں جو سدرہ سے آگے شروع ہو رہے ہیں، ابھی حجاب ہیں، ایک ایک حجاب میں لاکھوں پھر آگے جلوے، اور پھر لاکھوں جلووں سے آگے پھر آگے حجاب اور پھر آگے پردے۔ تو جبریل کے لیے وہاں شروع میں ہی اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ سکتے، اس لیے کہ ان کے نورانی پر جل جائیں گے، اور حضور ان تمام منزلوں کو طے کرتے 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 کرتے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر بات ہی ختم کر دی کہ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، ارے وہ تھے ارے نہ تھے۔ کہ وہاں جس مقام پہ حضور گئے وہاں دوئی کا مقام ہی نہیں تھا۔ اسی لیے تو آگے قرآن مجید میں جو فرمایا نا، ما زاغ البصر وما طغی، محبوب کی آنکھ نہ بے راہ ہوئی نہ جھپکی۔ ایک دم سے روشنی آ جائے نا آنکھوں کے آگے تیز تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، آنکھوں کی نظر خیرہ ہو جاتی ہے، یاد رکھنا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کر دیا، اور ادھر قرآن پاک کی آیت بھی اس کو ظاہر ثابت کر رہی ہے۔ حضور کی آنکھ نہ چندھیائی، اس لیے یہاں ایک بات ہے سمجھنے والی ہے کہ حضور کی آنکھ نہ بے راہ ہوئی نہ چندھیائی، نہ اس میں کوئی خلل آیا، نہ وہ پلک کو جھپکا، اور جہاں وہ تھی لگی وہیں کی وہیں رہی۔ اب اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر سامنے کوئی ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ اٹھانی پڑے گی نا، لیکن ما زاغ البصر وما طغی، حضور نے آنکھ اٹھائی نہیں۔ یہی راز ہے سب سے بڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ جو تھی وہاں دوئی کا مقام نہیں تھا، وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ یہ راز سمجھیں، وہاں دوسرا ہوتا تو آنکھ اٹھائی جاتی، اور جو اللہ نے اب یہ کیسے ثابت ہو؟ اب اللہ جو کہہ رہا ہے نا اپنے بندوں کے لیے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، تو جب اللہ حضور کی آنکھ کا نور ہوگا تو پھر اپنی آنکھ جو تھی حضور کی وہ بھی تو ذات حق کا نور ہی تھا نا، تو پھر وہ کیسے اٹھاتے اس کو یا کیسے آگے دیکھتے؟ نہ وہ خیرہ ہوئی، نہ وہ چندھیائی، نہ وہ بے راہ ہوئی۔ اور اس کا عام بندوں کی معراج کی اگر تشریح کرے نا باطنی طور پر، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ ایک آنکھ ہے باہر والی ادھر ادھر ہوگی نا، جیسے ہماری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔
اور یہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو پھر دل بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ہماری آنکھ جو ہے نا، اس میں تو ہے یہی سمجھایا گیا ہے ما زاغ البصر وما طغی۔ اور میں ایک دن سوچ رہا تھا، بڑی پیاری بات یاد آ گئی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی پتلیاں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، کھلی کی کھلی، اور پتلیاں اوپر چڑھتی ہیں اوپر کو۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے نا، تو پاؤں سے جان نکلتے نکلتے یہاں سینے تک، گلے تک آئی، اور گلے سے پھر یہاں، اور پھر آنکھوں سے پھر وہ نکلتی ہے نا، جب یہ جس کو دماغ کہتے ہیں، یہ درمیان سینٹر آف دماغ جو ہے، یہ جہاں پہ تصوف میں جو ذکر کیے جاتے ہیں، ان میں جو آخری ذکر ہے نا، جس کو کہتے ہیں لطیفہ اخفا، وہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے، یعنی دماغ کی جھلی، اس پہ تصور اس میں اللہ ذات کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں سے اوپر سے جو تجلیات نزول کرتی ہیں، یہ حصہ ہے وہ۔ تو جب روح نکلتی ہے تو وہ اسی رستے سے نکلتی ہے، جب نکلتی ہے نا تو یہاں موجود آتی ہے، تو وہ روح کی حقیقت کو بندہ جان لیتا ہے، پھر وہ اس میں گم ہو جاتا ہے، اس میں محو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان لیتا ہے، اوہا یار کلوکڑی رات والا، ہن بھیس وٹا کے وقت آیا، کہ یہ وہی محبوب جو کہہ رہا تھا میں تیری شاہ رگ سے قریب ہوں، آج جلوہ دکھا رہا ہے۔ تو جب وہ اس جلوے میں گم ہوتا ہے تو اس کی آنکھ جہاں لگتی ہے وہیں لگی رہ جاتی ہے، جھپکتی نہیں ہے، موت آ گئی۔ نہیں، بات پوری سمجھے؟ کوئی نہیں سمجھا میرا خیال ہے۔ یعنی دوسرے معنوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ کا دیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے جان روح نکلتی ہے نا، روح خالص ہو کے نکلتی ہے اندر سے، تو وہ روح کے جلوے کو دیکھ کے اس کی آنکھ کسی اور طرف ہوتی نہیں ہے، وہ اوپر کی اوپر ہی چڑھ جاتی ہے۔ اور فرمایا جب روح نکلتی ہے تو سیدھی عرش الہی پہ جاتی ہے، لہٰذا ایک بندے کے دماغ سے لے کے آسمانوں تک ایک سیڑھی لگ جاتی ہے، اور جس فرشتے روح لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے ٹکٹکی باندھ کے اس روح کو ہی دیکھتا جاتا ہے۔ اب ایسا دیکھتا جاتا ہے کہ روح نکل گئی، جان ختم ہو گئی، اب ٹکٹکی جہاں لگی تھی وہیں لگی کی لگی رہی ہے۔ کاش جیتے جی اس آنکھ کو اس کی راہ میں لگا دیتا، جب زندہ تھا نا تب ٹکٹکی باندھ کے اس کو کبھی دل میں دیکھتا، کبھی روح میں دیکھتا، کبھی اس کی حسرت میں مدینے کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہتا، کبھی اس کی حسرت میں اپنے شاہ رگ کی طرف بھی توجہ کر کے بیٹھا رہتا، تو پھر اس کو سمجھ آتی۔ ما زاغ البصر وما طغی، وہ آنکھ بے راہ نہیں ہوئی، چندھیائی نہیں، اس لیے کہ وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں دوئی کا کوئی گمان ہی نہیں تھا۔ اور اس کا ثبوت دوں آپ کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے۔ کیا معنی بنتا ہے اس کا؟ انہ هو السمیع البصیر، وہی دیکھنے والا، وہی سننے والا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، دوسرا تھا ہی نہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وہ خود ہی دیکھ رہا تھا، خود ہی سن رہا تھا، وہاں دوئی تھی ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں دوئی کا مقام، وہاں اگر جہاں دوئی کا مقام ہے وہاں جبریل امین قرآن لے کے نازل ہو رہے ہیں۔ اب جو جبریل امین، اب ذرا ایک بات اور یہاں نکل آئی کہ جب جبریل امین کی رسائی ہی وہاں تک نہیں تھی تو پھر قاب قوسین او ادنیٰ والی آیتوں کو لے کے کون آ رہا ہے؟ وہ تو گئے ہی نہیں وہاں۔
ہیں جی، وہ جبریل تو گیا ہی نہیں وہاں، تو جو گئے انہوں نے ہی خبر دی جبریل کو، تبھی تو جبریل بھی فخر محسوس کرتا ہے کہ میں حضور کے در کا ادنا غلام ہوں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور یقین مانو یہ حضور کی معراج جسمانی تھی، پر اگر تو چاہے تو تجھے تیری روح کے ساتھ معراج ہو سکتی ہے۔ اور معراج یہ ہے کہ حضور جو تحفہ لائے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اس نماز کی حقیقت کو سمجھ، اس کو پڑھ بھی، 5 وقت اس کو پڑھنے کے بعد اس کی حقیقت کو بھی سمجھ، اور اس کے اندر گم ہو کے انہی مرتبوں اور مقامات پہ بلند ہوتے جاؤ۔ اور جو فرمایا نا کہ وہ جب حضور قرب میں جا رہے تھے، آوازیں آ رہی تھیں، او ادنا محمد، اور قریب آئیے اور قریب آئیے، تو سارے مقامات طے ہو گئے تو ایک مقام باقی رہ گیا۔ آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جائیے، ٹھہر جائیے، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ عام لغت میں ترجمہ یہی ہوگا، لیکن وہی نا، رب کو نماز کی حاجت نہیں ہے، لیکن صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہوتا ہے، اور درود و سلام اللہ تعالیٰ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہمہ وقت اللہ کی ذات اور فرشتے درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ تھا مقام کہ وہاں پہ جو قرآن پاک میں آیا نا آگے چل کے کہ وہ جلوہ 2 بار ظاہر ہوا، تو اس جلوے سے مراد یہ تھا، اے محبوب آپ یہاں ٹھہریں، اور وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے نے آپ کا استقبال کیا، اور وہ استقبال یہ تھا، تیرے لیے بھی استقبال ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ، میں اشارہ دے رہا ہوں، جب کبھی تیرا خیال نیکی کے اوپر قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے نا بلند، تو سمجھ لے وہ تیرے قریب آ رہا ہے، کیونکہ ہدایت اس کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ اور جب تیرا خیال تیری ذات کی وجہ سے گندگی کی طرف جاتا ہے یا برے خیالوں کو اندر جنم پیدا کرتا ہے، تو سمجھ لے وہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ وہاں تیری بشریت کی جو رذیل ترین صفتیں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، اور جب کبھی تجھے مرتبہ ملنا شروع ہوتا ہے، تجھے سکون ملنا شروع ہوتا ہے، دن بدن وہ نیکی بڑھتی جاتی ہے، دن بدن ذوق بڑھتے جاتے ہیں، تو سمجھ لے تیری معراج یہی ہے، تیری معراج یہی ہے کہ ایک نمازی کی معراج یہی ہے کہ وہ نماز 5 وقت پوری کر لے، اور روزے دار کی معراج یہ ہے کہ روزہ دار اپنے روزے کے پورے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روزہ نبھا لے، اور پھر عاجزی اختیار کرے کہ میں نے مجھ سے جو ہونا تھا میں نے تو کر دیا، آگے تیری مرضی ہے، تو چاہے تو قبول کر، چاہے نہ کر۔ اور میں تو میرا موقف اگر کو پوچھے تو میں تو یہ نہیں کہوں گا، یہ نہیں سوچ رکھنی چاہیے، اس لیے تو قبول کر یا نہ کر، دونوں صورتوں میں راضی ہوں، کیونکہ مالک ہی تو ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں گے تو تیرے کرائے کیا ہے، اگر تو مرضی تیری نہ ہوتی تو میں کہاں روزہ رکھ سکتا تھا، تیری مرضی نہ ہوتی تو نماز کہاں پڑھی جاتی، تیری مرضی نہ ہوتی تو نیکی مجھ سے کیسے ہوتی، جب سارا کچھ تو ہی کرا رہا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ان کاموں میں سمجھ آتی ہیں، لیکن جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا، تو پھر کہتا نہیں میری مرضی، وہاں میری مرضی ہے، وہاں تو وہ کہتا نا کہ میں ہی دیتا ہوں، منہ سے کہہ دیتا ہے ہاں ہاں اللہ ہی دیتا ہے سب کو، لیکن اگر اللہ دیتا ہے تو پھر اس کا دیا ہوا ہے تو دے تو بھی۔ جب وہاں اپنے عقل سے سوچنا شروع کرتا ہے وہی اس کا حجاب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔